اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ پروگرام پاک سفر میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں کوئی ملک، صوبہ اور شہر ایسا نہیں جہاں پہ ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بپا نہ ہوتا ہو۔ روز عاشوراء کے بعد اب تک تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی رکاوٹیں ذکر امام حسین علیہ السلام کے رستے میں آئیں، اور جتنے بھی یزیدوں نے اور جتنے بھی متوکل ملعون جیسے ظالمین نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے سیلاب میں یہ سب ظلم اور ظالم بہتے گئے، اور ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جتنے بھی ظالم آئے ذکر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ تمام ذکر امام حسین علیہ السلام کو مٹنے والے مٹ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام پاک سفر میں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی نام ذکر امام حسین علیہ السلام کا آئے گا تو وہاں پر 3 نام سر فہرست آئیں گے، جن میں پہلا فقراء، دوسرا علماء اور تیسرا نام ذاکرین عظام کا ہے۔ ہر دور میں فقراء نے اپنے طریقے سے بر صغیر میں، پاک و ہند میں جو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا جو سلسلہ فقراء نے شروع کیا، اور اپنی تبلیغ سے جو انہوں نے تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو جو انہوں نے پھیلایا اور پہنچایا، وہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کی تبلیغ کے اثر سے جوق در جوق، دیہاتوں کے دیہات اور شہروں کے شہر اور قریہ کا قریہ، جوق در جوق لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے اور تعلیمات محمد علیہ السلام سے سرفراز ہوئے۔ نہ کہ سرفراز ہوئے بلکہ وہ لوگ گرویدہ اسلام ہو گئے۔ دوسرا طبقہ علماء حقہ کا۔ علماء حقہ نے ہر دور میں اپنی کوششوں سے، اپنی قربانیوں سے، ہر دور میں، ہر وقت میں امت محمدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک دین حق کو پہنچایا، اور نہ صرف دین حق کو پہنچایا بلکہ ایسی خدمت کی کہ اگر ان کی اس میں جان بھی چلی گئی تو علماء نے اپنی جان کو بھی دے کر ذکر امام حسین علیہ السلام اور دین خدا اور تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو عام کیا۔ جو چلے گئے ہیں علماء حق کا، مولا ان کو اپنی جوار رحمت میں اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور جو موجود ہیں علماء حق، اللہ ان کا سایہ قوم پر سلامت رکھے۔ ناظرین، تیسرا اور اہم جو گروہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کے حوالہ سے، وہ ہے ذاکرین عظام کا۔ میں بات کر رہا ہوں ان ذاکرین کی کہ جن کی دعا کبھی رد نہ ہوئی، جو منظور نظر تھے بارگاہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے، اور وہ ایسے ذاکر تھے کہ جن کی ذاکری پر مہر سب تھی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی، چاہے وہ مرزا سلامت علی دبیر ہوں یا میر ببر علی انیس ہوں، یا پنجابی اور سرائکی ذاکری کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت سے نام جناب جو ذاکری صنف کے پہلے ذاکر تھے، حضرت سید علی شاہ سائیں، عاشق گل محمد، شوق صاحب، فوق صاحب، سید فضل حسین شاہ، احمد بخش بھٹی، بابا حسن شاہ جی بوڑیاں والے، اور بابا ناصر حسین شاہ مانگووال، آغا شرف، آغا حسین، مولوی غلام حیدر قلو علی اللہ مقام، و مولوی خادم حسین، غلام شبیر، اور ایک لمبی فہرست ہے ذاکرین کی، جھنڈیر فیملی، جھنڈیر خاندان۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ یہ وہ ذاکرین تھے کہ جو مصلی پہ بیٹھ کر ذکر محمد و اہل بیت محمد لکھا کرتے تھے اور مصلی پر اس کی منظوری لیا کرتے تھے، اور جب اگر کبھی ایسا ماحول بنا کہ بارش نہیں ہو رہی تو یہ قصیدہ لکھتے تھے، یہ کلام لکھتے تھے، اور اپنا کلام لکھ کر ممبر سے پڑھ کر موسموں کا ارادہ بدل دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ذاکرین تھے ناظرین کہ جنہوں نے پیدل کریا نگر نگر جا کر ذکر امام حسین علیہ السلام کو عام کیا، اور صرف اس دروازے سے محبت اور نجات کے علاوہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی۔
याद रखिए बाबा सैयद नासिर हुसैन शाह मांगोवाल, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, मुर्रे ख्याल मोहम्मद, हमने अपने असातिज़ा से सुना कि ये वो जाकिर थे कि जो पिछली रात मुसल्ला लेकर जहाँ भी कहीं गए मजलिस के लिए, पिछली रात मुसल्ला लेकर कब्रिस्तान में चले गए और पिछली सारी रात कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये वो जाकिरीन थे कि जिनकी दुआ कभी भी दरबार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रद्द ना हुई। और कभी तो हमने ये भी देखा कि इन जाकिरीन ने कभी कभी तो मोहब्बत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में ये ऐसी बात कर जाया करते थे, ऐसा दावा कर दिया करते थे कि अगर आप और मैं वो सुन लें तो हम हैरान हो जाएं। हैरान क्यों हो जाएं? इसलिए हैरान हो जाएं कि क्या ये मुमकिन है जो ये कह रहे हैं। तो नाजरीन, आज का जो पाक सफ़र है, जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, आज से तकरीबन निस्फ सदी से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। दुनिया से पर्दा करने वाले ये जाकिर, आशिक इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जाकिर वाली खुरासान जनाब गमगीन खान पठान। गमगीन खान पठान ये वो जाकिर थे कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और जिस मजलिस में भी गए और जहाँ भी पढ़ा तो वहाँ जाकर जिक्र इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम किया और अपने आप को हर लम्हा हर पल वाली मशहद अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम से जोड़े रखा। गमगीन पठान ये वो जाकिर थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कि जिनकी भी शहादत और जो आखिरी इनकी मौत का सबब बना वो शहादत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम थी, जिसमें मैं आगे चलकर आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं इनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। गमगीन पठान आलल्लाह मकामो नवरल्लाह मरकदहू, ये वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के जाकिर थे जिनकी ज़ियारत करवाने में आपको ये पाक सफ़र में इनको शामिल करने का मकसद हमारा ये था कि जब इनका वक्त आखिर आया, गौर से सुनिए, जब इनका वक्त आखिर आया तो इनके शागिर्द भी थे सैयद जलाल हुसैन शिराजी साहब, उनको इन्होंने बुलाया, जिनके नवासों से हमें सैयद मुनीर हुसैन शाह शिराजी साहब से मुझे ये सारी मालूमात और सारी रिवायतें मैंने इकट्ठी की ताकि मैं ये प्रोग्राम और ये एक अजीम काम आप पूरे आलम इस्लाम और अपने मुहिबान मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तक पहुँचा सकूँ। जब गमगीन पठान साहब का आखिरी वक्त आया तो इन्होंने अपनी वसीयत में ये कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, तो जब मैं दुनिया से चला जाऊं और मेरी रूह परवाज़ हो जाए तो आप मुझको गुस्ल कफन देकर मेरा जनाजा रख देना कि मेरा जनाजा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम आकर पढ़ाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जाकिर इमाम हुसैन गमगीन खान पठान ने ये कहा कि आप मेरा जनाजा रख दीजिएगा कि मेरा जनाजा मशहद से इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो आकर मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ, अहले इलाका ने देखा, गुस्ल कफन दे दिया गया और जनाजा रख दिया गया और इंतज़ार शुरू हो गया। और फिर तारीख ने लिखा, लोगों ने देखा और लोग गवाह बने इस बात के कि फिर आशिक का जनाजा माशूक ने आकर पढ़ाया। आका इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम के उस जाकिर का जनाजा जो ये कहता हुआ गया कि मेरा जनाजा रख दीजिएगा, मेरा जनाजा अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम आकर पढ़ाएंगे, तो आशिक का जनाजा माशूक ने आकर पढ़ाया। आइए हम सफ़र करते हैं, उनकी कब्र पर चलते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, आपको ज़ियारत करवाते हैं कि आएँ आप देखें कि किस तरह से लोगों ने इस घर से, इस दहलीज से मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से इश्क किया और इश्क करके फलाह की मंजिल, बुलंदी की मंजिल उन्होंने पाई। आइए आपको ज़ियारत करवाते हैं, हमारे साथ रहिए और इससे जुड़ी और मज़ीद मालूमात हम आप तक पहुँचाते हैं। आइए बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली मौला अली, या अली
علی یا علی خدا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ ناظرین، اس وقت ہم M2 پر ہیں اور ہم لاہور سے نکلے ہیں تو ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے۔ تو عاشق امام رضا علیہ السلام، ذاکر والی خراسان، ذاکر غمگین خان پٹھان، جن کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے ہم نکلے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایگزٹ لیں گے M2 پر، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر بھیرا انٹرچینج سے، اور اس کے ساتھ مین کے اوپر ہی ایک سٹاپ ہے جس کا نام ہے ترتی پور۔ وہاں پہ تمام شیرازی سادات کا خاندان آباد ہے، اللہ انہیں آمد امام تک آباد رکھے، تمام سادات کو جہاں جہاں پر بھی وہ ہیں۔ تو وہ ترتی پور میں بہت بڑے ولی جناب حضرت سید شاہ شہاب البادشاہ، انہی کے روضہ کے بالکل پاس قبر مبارک ہے ذاکر والی خراسان کی، عاشق امام رضا علیہ السلام کی۔ تو ہم بھیرا سے ایگزٹ لیں گے اور پھر ترتی پور، اور ترتی پور کے ساتھ وہاں پہ تمام شیرازی سادات جو ہیں وہ آباد ہیں، اور انہی شیرازی سادات میں سے ایک ذاکر گزرے ہیں سید جلال حسین شیرازی، جو شاگرد تھے غمگین پٹھان صاحب کے، آل اللہ مقامہ کے، رحم اللہ کے، کہ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو وہ شاگرد تھے جناب ذاکر والی خراسان کے، تو ان کے جو نواسے ہیں وہ ان کے گھر ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، جن سے ہم نے گواہیاں لی اور جن سے ساری معلومات ہم نے لی کہ کس طرح یہ سارا واقعہ ہوا، اور بڑی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلی پورے علاقے سے، سادات عظام سے، کہ کس طرح انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ امام رضا علیہ السلام پڑھائیں گے، اور پھر بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کیسے انتظار کیا گیا اور پھر انتظار کے بعد کیا ہوا، کون آئے، کیسے آئے اور کیسے جنازہ پڑھایا گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو علی کے کرتا ہے ہم سری، تو علی کے کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بے فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھ تخت پر بھی سکون نہیں،
مجھے دار پر بھی ملے امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں۔ میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مر نہ قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے سر سے تن جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو مولا علی کہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔
یا رسول اللہ یا محمد یا علی مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی ظہورک وآلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اللہم عجل لولیک الفرج. الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں ترتی پور زری پاک پہ نبی شاہ زیری دربار سخی شاہ شہاب البادشاہ کے مزار پہ زری اقدس پہ اس وقت ہم موجود ہیں. سید شاہ شہاب البادشاہ اس علاقے کی ولایت کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جن کے تمام اولاد اس وقت شیرازی خاندان کے ہمارے پاس ان کے بزرگان بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں. اور یہیں پہ جناب خان غمگین خان پٹھان جو ذاکر والی خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تھے، ان کی جو عقیدت تھی وہ حضرت سخی شاہ شہاب البادشاہ سے تھی اور انہی کی زندگی کے بعد وہ ادھر انہوں نے تمام زندگی انہی کی خدمت میں، انہی کی قبر اقدس کی خدمت میں انہوں نے یہاں پہ گزاری. تو آئیں ان سے جڑے ہوئے کچھ حالات ہم انہی کے خاندان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حاضر ہوئے ہیں شاہ شہاب البادشاہ سرکار کے سلام کے لیے. ادھم سلطان سرکار بادشاہ اور جتنی یہ شیرازی نظام یہاں سادات کا، اللہ آپ کو آباد رکھے، امام زمانہ کی آمد تک آپ سلامت رہیں. تو ایک واقعہ جو جناب ذاکر والی خراسان غمگین خان پٹھان صاحب کا اور ان کی عقیدت سید شاہ شہاب البادشاہ سے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے کہ کیسے یہ واقعہ کہ ان کا ادھر آنا، شاہ صاحب کی خدمت میں رہنا، سرکار خدمت میں رہنا اور پھر امام رضا علیہ السلام سے ان کا جڑے رہنا اور پھر وصیت میں کہنا کہ میرا جنازہ امام رضا علیہ السلام پڑھائیں گے. تو اور پھر کیا واقعہ ہوا اور یہ کیسے ہوا، اس زیارت کے بعد پھر ہم جائیں گے قبر مبارک جناب ذاکر والی خراسان پہ، عوامی سلام کریں گے. تو اس پہ آپ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا اجر عظیم عطا فرمائے، سرکار قائم پاک کے انصار میں شمار فرمائے ہم سب لوگوں کو. یہ ہمارے دادا جی ہیں اور یہ بابا شاہ ابن جی اور بابا شاہ ابن شاہ محمد اور شاہ محمد بابا شاہ شمس شاہ پور شہر سے ان کی اولاد ہیں. وہاں یہ بچپن میں موجزانہ طور پر یہاں آئے اور سلسلہ ولایت یہاں شروع کیا. اور یہ ان کا کمال ہے کہ اس پوری قدی کہ جتنے لوگ ہیں نا وہ سکھ تھے، ان کو محمد رسول اللہ اور مولا پاک کی ولایت انہوں نے ہی پڑھوائی ہے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں مسلمان کرنے کا سلسلہ ہمارے دادا جی نے شروع کیا اور ان کا یہ سارا سلسلہ بابا سیدن شاہ بابا شاہ شاہبن تک یہ سلسلہ موجود ہے. اور مختصر چونکہ وقت اتنے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ 1865 سے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ 1865 سے ہمارے دادا جی نے یہاں قیام کیا. اب ہماری 13-14 نسلیں ہو چکی ہیں. صحیح. وہاں اس وقت سے اس وقت تک ساری آزاداری کا سلسلہ انہوں نے شروع کروایا اور آج تک قائم و دائم ہے. عشرہ محرم 5 مجالس یہاں ہوتی ہیں، 5 دم سلطان ہوتی ہیں عشرہ میں، اور چیلم 19 سفر وہاں ہوتا ہے، 20 یہاں ہوتا ہے. یعنی قدیم آزاداری کا سلسلہ جو رائج کیا ہے وہ شاہ شہاب البادشاہ نے یہاں پہ اس کو رائج کیا ہے. صحیح ہے، ماشاءاللہ. آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. آگے یہ ذاکر غلام حسین معروف جو غمگین خان پٹھان ہے. اچھا، ان کا نام ذاکر غلام حسین ہے. نام ہے ان کا ذاکر غلام حسین المعروف غمگین پٹھان. غمگین رونے کی وجہ سے، یعنی مولا رضا اور معصومہ کم پاک کے دکھ میں روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی اور بہن غریب ہیں اور یہ مسافر ہیں. حقیقی مسافر یہی ہیں جو عجم میں ہیں. بہت بڑی بات ہے. فرما رہے ہیں اپنا شاہ صاحب فرما رہے ہیں نام ان کا غلام حسین تھا، لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور معصومہ کم کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی غم میں رونے کی وجہ سے اتنا گریا کرتے تھے کہ یہ غریب الوطن ہیں بہن بھائی، تو ان کے غم میں رونے کی وجہ سے غلام حسین سے ان کا نام غمگین پٹھان پڑ گیا. تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ان کی پہلی حسرت یہ تھی کہ میں جن کا ذاکر ہوں وہ مسافر ہیں، میری موت بھی سفر میں آئے. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ وصیت فرمائی تھی، یہ ان کی اولاد سے ہیں جن ان کے دادا جی کے وہ استاد تھے.
سید جلال حسین شاہ جی کے جی 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 سید جلال حسین، یہ میں نے ان ان کے کا دوسرے ذکر بیٹے پہلے ہیں، کیا ہے، ان کے یہ بھی ہیں بابا منیر حسین منیر شاہ جی، یہ دونوں بھائی ہیں، ان کے بابا دادا اعجاز حسین شاہ جی، بابا اعجاز شاہ جی، ماشاء اللہ۔ ان کے دادا جی کے وہ استاد تھے۔ ناظرین، یہ مومنین، یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ تمام قبیلہ شرازی خاندان کا موجود ہے۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ منیر حسین شاہ صاحب، قبلہ اعجاز حسین شاہ شرازی صاحب۔ ان کے جو نانا تھے سید جلال حسین شاہ صاحب، وہ شاگرد تھے غلام حسین اور غمگین پٹھان صاحب کے، تو اس وجہ سے اس پورے علاقے میں یہ گواہی موجود ہے، یہ پورے علاقے میں یہ بات ثابت ہے۔ آئیے آگے معلومات حاصل کرتے اور ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میری موت سفر میں آئے گی، میرے وارث آئیں گے، ان کو میرا جنازہ نہیں دینا ہے۔ غمگین پٹھان صاحب کہتے تھے جی، کہ جی۔ اگر میرے قبیلے والے آئیں میرا جنازہ لینے کے لیے نہیں دینا۔ تو میرا جنازہ نہیں دینا، اور وہ مانگتے تھے کہ مجھے سفر میں موت آئے، چونکہ میں مسافروں کا ذاکر ہوں، یعنی مسافروں سے مراد امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ۔ اور وہ ساری زندگی مسائب بھی ان کے ہی پڑھتے تھے، اور کوئی بھی مجلس پڑھتے تھے تو وہ جیسے ایک ذاکری کا سلسلہ ہوتا ہے، آتے اسی مضمون پہ تھے اور انہی کے حوالے پہ مجلس ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے سوال بھی کیا کہ آپ ذاکر ہیں، آپ کو کوئی اور مضمون نہیں آتا؟ انہوں نے کہا آتا ہے، لیکن میری عقیدت ان سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی کے نام پر میری موت آ جائے، اور یہی بادشاہ وارث جو ہیں کائنات کے، حجت اللہ فی العالمین امام علی رضا پاک، وہی بادشاہ میرا جنازہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کا وقت آخر آیا اور وہ یہی چاہتے تھے اور فرمایا انہوں نے کہ میری مرضی ہے کہ ایک تو موت مجھے سفر میں آئے، امام رضا علیہ السلام کا ذکر کرنے اور ان کے غم میں رونے کی وجہ سے نام غمگین پٹھان پڑ گیا، اور وصیت میں انہوں نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قبیلے والے اگر آ کے میرا جنازہ مانگیں تو آپ ہرگز میرا جنازہ نہ دیں، آپ میرا جنازہ رکھ دیں کہ میرا جنازہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آ کے پڑھائیں گے۔ اور یہ رات سے جو پردہ اٹھا ہے وہ اس طرح اٹھا ہے، میں بچپن میں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، میں دارالعلوم محمدیہ انہی بلاک سرگودا علامہ سید ضیاء حسین کاظمی صاحب مولا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پاس پڑھتا تھا 1999 سے۔ 2002 کی بات ہے، انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شاہ جی آپ ترتی پور کے ہیں، دمشانے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ایک وہاں ذاکر ہے جس کا یہ قبلہ اعجاز حسین کاظمی صاحب کی بات ہے۔ راز اسی طرح اٹھے۔ صحیح۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں ذاکر ہے جس کا جنازہ امام رضا پاک نے پڑھایا، اور ان کی قبر کا ان کو اشکال تھا کہ دم سلطان دربار پہ ہے یا شاہ شہابل سرکار پہ ہے، یہ بتائیں، مجھے نہیں پتا تھا، یہ حقیقت سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے آگے چپ ہو گیا اور میں نے پوچھا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا وہاں کی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آگے میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے بولا کہ جی میٹرک کی اور میں آپ کے قدموں میں آ گیا۔ انہوں نے بولا آپ ابھی جائیں، جب تک تحقیق نہیں ہوتی، آپ کو چھٹی ہے، آپ نے مدرسہ میں نہیں آنا، جب تحقیق ہو جائے آپ نے واپس آ جانا ہے، جتنے اخراجات ہیں میں آپ کو دوں گا۔ انہوں نے مجھے کرایہ بھی دیا اور مجھے بھیج دیا گھر فوراً۔ میں گھر آ گیا، میں سب سے پہلے ہماری دادی جی زندہ تھے اس وقت، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہے، میں بچپن میں تھی، اور بابا مشری ہے حافظ آباد کا، صحیح۔ اس وقت اس علاقے میں وہ بزرگ موجود تھے، صحیح۔ کیونکہ ان کے دادا جی والد صاحب کی وفات ہو صحیح۔ چکی تھی، انہوں نے مجھے ان کا حوالہ دیا۔ مجھے دادی جی نے بتایا بابا مشری کے پاس، میں ان کے پاس آ گیا جس مقصد پہ ہم آنا چاہتے ہیں، میں ان کے پاس حافظ آباد میں گیا، انہوں نے ہی مجھے ان کا بتایا کہ ان کے وہ دادا جی کے شاگرد تھے، ان کے دادا جی، صحیح، ٹھیک ہے جلال اور حسین جی صاحب۔ جلال، اور انہی کے پاس وہ رہتے تھے، جہاں قیام ہوتا تھا ادھر ان کے پاس، ان کے دارہ پاری گھر صحیح۔ میں موجود ہوتے تھے، یہی ان کی خدمت استاد سمجھ کے کرتے تھے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح انہوں نے مجلس پڑھنے سے پہلے بولا کہ آج یہ میری آخری مجلس ہے۔ اللہ اکبر۔ ذاکر جلال حسین عرف غمگین پٹھان صاحب جب اپنی آخری مجلس غلام حسین صاحب عرف غمگین پٹھان جب اپنی آخری مجلس پڑھنے لگتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ ذاکر کہ کبھی کبھی محبت آل محمد میں ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اور ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا اور تاریخ میں لکھا گیا کہ جیسے ہی ذاکر امام حسین علیہ السلام نے کہا ویسا ہوا۔ مجلس پڑھنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ میری آخری مجلس ہے، اور وہی مجلس ان کی آخری مجلس ثابت ہوتی جو ہے۔ بابا جی مجلس میں موجود تھے انہوں نے مجلس میں گواہی دی کہ پڑھتے پڑھتے امام رضا پاک کے جب دکھوں پہ پہنچے ان کی وفات ممبر پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غسل و کفن ہوا، غسل کفن کے بعد چونکہ ان کی وصیت تھی کہ کوئی جنازہ نہ پڑھائے، امام خود پڑھیں گے، یہ انتظار میں ہو گئے۔ اور معرفت کی بات ہے، شعور کی بات ہے، یا اس وقت جو یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، تقریباً سانتوں میں نہیں یاد، 60 سے 65 کے درمیان میں یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے لوگوں نے سمجھا کہ جب مولا آئیں گے تو ہم پھر آ جائیں گے،
یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا، لوگ اپنے مویشی کے سلسلہ میں واپس ناظرین، شاہ جی فرما رہے ہیں کہ جب ان کا دنیا سے پردہ ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق کہ میرا جنازہ رکھ دیں، امام رضا علیہ السلام آ کر پڑھوائیں گے، تو جنازہ رکھ دیا گیا، لوگ انتظار کرنے لگے، کچھ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، مغرب اور ظہرین کے بعد کا یہ وقت تھا کہ پتہ نہیں مولا آئیں گے یا لوگوں کے ذہن میں کیا تھا، تو اسی طرح رفتہ رفتہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہ گئے باقی۔ 10 سے 11 لوگ تھے جن میں وہ بابا جی موجود تھے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ ہاں، چشمدید گواہ جو اس واقعہ کے ہیں انہوں نے شاہ جی سے بھی یہ بات بتائی، اور پورا قبیلہ ان کا اس بات کا گواہ ہے کہ 7 لوگوں کی بھی روایت ملتی ہے کہ 7 لوگ بچ گئے تھے، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 10 سے 11 لوگ بچ گئے تھے، یہ 2 روایتیں ہیں، اسی خاندان سے روایتیں ہیں۔ اور جب یہ انتظار اور مغرب کے قریب وقت پہنچتا ہے تو 4 گھڑ سوار جو ظاہر ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو یہ جو 7 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے جو بچ گئے تھے تو وہ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہے، ایک جو ان میں گھڑ سوار ہے نورانی ہستی وہ سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور باقی کے لوگ جو وہاں پہ پہلے موجود ہیں وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ 3 لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں وہ بھی ساتھ آ کے نماز جنازہ کی صف بندی میں شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب وہ آئے اس سے پہلے بارش کی کچھ کرنیں آئیں۔ اچھا، پہلے بارش آئی، جو بابا جی جب وہ گھڑ سوار آ رہے تھے تو ان سے پہلے موسم بدلا اور بارش ہوئی۔ آگے ایسے ہوا جب گھوڑا سوار نیچے اترے تو ان کو چونکہ معرفت شعور نہیں تھا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ذاکر امام حسین ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ جی جنازہ امام رضا پاک پڑھائیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس گھوڑا سوار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وصیت مجھ پر واجب نہیں ہے، آپ پر ہے۔ وہ چلتے چلتے آگے گئے، انہوں نے آگے سے پہلے زیارت کی، یعنی اپنے انتظار کرنے والے کو اپنی زیارت کروائی، اس کے بعد انہوں نے تکبیر کہہ دی۔ جب جنازہ ختم ہوا یہ لوگ شامل تو ہو گئے، اس وقت جب وہ غائب ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہی امام رضا پاک تھے، اور وہ جنازہ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں مومنین، کتنی جب آپ مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، اگر آپ نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو آپ کی موت جہالت کی موت ہے، زمانہ جہلیت کی موت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے منصب کو پہچانا، جنہوں نے اپنے آقا و مولا کو پہچانا، اور اس یقین سے دنیا سے گئے کہ کہہ دیا کہ ہمارا جنازہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پڑھائیں گے۔ مولا آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے عاشق کے منہ سے کفن ہٹاتے ہیں، اپنی زیارت ان کو دنیا میں کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس کو دیکھنے دنیا سفر کر کے مشہد مقدس جاتی ہے امام رضا علیہ السلام کو دیکھنے، اور امام رضا علیہ السلام آتے ہیں اپنے عاشق کو دیکھنے، اپنے ذاکر کو دیکھنے، غمگین پٹھان کو دیکھنے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک۔ یہ وہ حالات جو اس قبیلے سے اور اس پورے علاقے کی گواہی سے، اور جو چشمدید گواہ اس واقعہ کے، وہ ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچیں۔ اس وقت سید شاہ شہاب البادشاہ اور جناب سید نبی شاہ سرکار بادشاہ کی زری پہ ہم موجود ہیں۔ شیرازی خاندان کا یہ قبیلہ ہے، اللہ انہیں احمد امام تک سلامت رکھے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سادات ہیں ان کا سایہ ہم پہ سلامت رہے، اور یہ خاندان اپنے عروج پہ آباد ہو جس طرح اللہ نے ان کو فضائل و فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ان سب کے ساتھ چلیں گے اور آپ کو وہ مرکز کی زیارت کرواتے ہیں، قبر مبارک کی زیارت کرواتے ہیں، ذاکر والی خراسان غلام حسین اور غمگین پٹھان کے، جن کا جنازہ میں کہہ رہا تھا کہ لوگ سفر کر کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام اپنے ذاکر کی زیارت کرنے کے لیے اور اپنی زیارت کروانے کے لیے مولا آتے ہیں۔ ہمارے پہچاننے میں دیر ہے، ہمارے پکارنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اپنی منزل کو پہچانے، خود کو پہچانے، وقت کے امام کو پہچانے۔ ابھی روح ہاتھ میں ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی زندگی باقی ہے، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مولا کو قرب حاصل کریں۔ آئیں آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ وہ عظیم ذاکر والی خراسان غلام حسین عرف غمگین پٹھان کس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے،
مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی ظہورک، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوی وانک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ کن جدید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین، اس وقت ہم عاشق امام علی بن موسیٰ رضا ذاکر والی خراسان جناب خان غمگین خان پٹھان کے مرکز پہ، قبر مبارک پہ ہم موجود ہیں، اور اس قبر کے اندر جنت کے کیا مناظر ہیں یہ تو وقت کے امام جانتے ہیں، اور یا یہ خود ان کی ذات جانتی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عشق امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں گزار دی۔ آئیے اور ایک چھوٹی سی بات آپ کی بارگاہ میں، اور اس کے علاوہ ان کا خاندان پیچھے سے آیا ان کو لینے کے لیے، لیکن ان کی وصیت کے مطابق انہوں نے کہا کہ میری قبر جو ہے وہ اسی مقام پر یہ بنے۔ خاندان کو خود بتا کہتے تھے کہ بابا شاہ شابل سرکار ہیں بیرا ترتی پور کے نزدیک، میں اگر گھر واپس نہ ہوں تو میرا وہاں سے پتہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں انہوں نے اپنی موت کا مقام گھر بتا کہتے، اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے واپس، انہوں نے ان کی وصیت ہے کہ واپس وہ نہیں آئیں گے۔ سبحان یہاں یہ دفن ہو گیا، یہ بات پردے میں چلے گئی۔ علامہ سیجا حسین قاضی صاحب کی بلا نے جب مجھے حکم دیا، پھر تحقیق ہوئی، وہ خود جو بابا غم مشری تھا جنازے میں شامل تھا، اس نے ساری بات مجھے بتائی، پھر ان سادات سے میری بات ہوئی، پھر قبر کی نشاندہی وہی بزرگ آئے انہوں نے کی۔ یہ ہم 5-6 بندے تھے، ہماری کوشش تھی، باقی تو قائم پاک کا اپنا ذاتی سلسلہ ہے۔ یہ قبر تعمیر ہوگی، اس کے بعد جو یہ اب تعمیر ہے یہ ان کے بلاول مروت ہیں، ان کی اولاد سے بہلول مروت، جی بالو، یہ جو ہے نا انہوں نے آ کے یہ تعمیر کروائی ہے 1 مہینہ پہلے۔ یہ انہی کے خاندان سے ان کے بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ بعد میں آئے یہاں پہ، انہوں نے آ کے اس قبر کو تعمیر کیا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال، خدا محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین کو ایسی سوچ، ایسا جذبہ اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہر بندہ دل سے امام علیہ السلام کو پکارے، دل سے محمد و آل محمد کو پکارے، تو یقیناً جب آپ یقین اور دل سے اپنے وقت کے امام کو پکاریں گے تو منزل دور نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی انہیں دل سے پکاریں گے تو آپ اپنے وقت کے امام کو اور ائمہ تحرین کو، یعنی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو اپنے قریب پائیں گے۔ اور صحیح فرمایا کہ جب بھی انسان اپنے مولا سے اور وقت کے امام سے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو تمہاری آواز تمہارے کان نہیں سنتے کہ اس سے پہلے وقت کے امام اس کو سنتے ہیں۔ اپنے وقت کے امام کو پکاریں اور ان ہستیوں سے آپ سیکھیں کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ عشق کیا اور محبت کی۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اس قبرستان پہ مولا مزید کرم فرمائے، شاہ شہاب النبی شاہ سرکار کی نگری آباد رہے اور یہ سادات وزام کا قبیلہ احمد امام تک سلامت رہے۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔